بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس کا ترجمہ سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا رکوع انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس سورت کے شروع میں بھی حروف کیا ہیں؟ حروف جو بولنا ہے مقطعات، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الف لام را جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا، یہ الگ الگ حروف جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ حمزہ کون سا ہے؟ اکان الناس حمزہ۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، یعنی لوگوں کو ڈراؤ اصل معنی ہے، اللہ کی خلاف ورزی بریکٹ میں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے ایسا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے، رتبہ بڑا ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی شروع کی بات ہے نا، ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی بڑا درجہ ہے، یہ اوپر والے کا ترجمہ کر رہے ہیں، بڑا پایا کا، ٹھیک ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے، اس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا، یعنی 6 دن اور راتیں پھر اس میں 7 آ گئی ہیں، 6 دن کے بعد، ٹھیک ہے جی، راتیں بھی پھر ہوں گی۔ پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں، اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ استوا کے یہاں پہ بہت ضروری غور سے سننا تھی، استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے، قابو پانے اور بیٹھ جانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، عقیدے کی بات سمجھنی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں، یعنی دوسرے کے لیے معنی استعمال ہوگا تو بیٹھنے کا، قابو پانے کا تو چلو اللہ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیدھا ہونے کا معنی مطلب نہیں ہو سکتا نا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ان کا استوا بھی مخلوقات جیسا نہیں، بیٹھنا اٹھنا اللہ تعالیٰ کا ہماری طرح مخلوقات کی طرح نہیں ہے، یہ یاد رکھنی ہے۔ اس لیے اس کی ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا جو ان کی شان کے لائق ہے، کما شانہ، ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح استوا کیا جیسے اس کے شان کے لائق تھا، بس اب اسی کو حقیقت پتہ ہے، کسی کو بتائی نہیں، نہ کوئی اس کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ جو پڑھے ہیں وہ مبتلا ہوئے ہیں، وہ کیا ہوئے ہیں، یعنی وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ کسی نے مجسمیہ فرقہ بنا لیا، اللہ کا جسم ہونا ثابت کیا ان آیتوں کے اپنی یعنی عقل سے، فلاں کی طرح۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنی عقل نہ دوڑاؤ، ذرا اہل علم سے پوچھو، اہل علم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن حدیث تم نہیں سمجھتے خود اپنے دماغ نہ لڑاؤ، اتنے تمہارے اندر عقل سمجھ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ گمراہ ہوتے ہیں جو لوگ آج کل بھی، باز نہیں آ رہا نا، جو لوگ فتنوں کے چکروں میں پڑے ہیں۔ آپ لوگ اللہ والوں سے جڑیں، یہ نہیں کہ قرآن حدیث نہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اہل علم سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم بھی جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اہل علم مفتی تقی عثمانی صاحب ہے نا، ان کا ہی ترجمہ بیان کر، اپنی طرف سے ہم کوشش کریں کہ کوئی الفاظ نہ کہیں، بالکل کنٹرول کریں ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہ، ہماری محدود عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے، کیوں کہ کچھ لوگوں نے الرحمن علی العرش استویٰ کا
معنی یہ قرار دے دیا اللہ نے جو ہے الرحمن علی العرش استوا، اس نے جو عرش پہ استوا کرتا ہے بیٹھتا ہے، اس قسم کا کچھ کہا نا تو اہل حدیث وغیرہ کچھ لوگوں کا پھر یہ عقیدہ، وہ کہتے ہیں بس عرش پر ہے اور کدھر نہیں ہے، یعنی یہ بھی خطرناک ہے۔ صرف ایک جگہ کسی جگہ میں مان لینا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں آپ مانیں گے نا، جیسے آپ کہیں گے جی اس مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں چھوٹا ہوں اور مسجد کیا ہے، چاہے قبر ہو یا چھوٹا سا کمرہ، چھوٹی مسجد بھی ہو، کمرہ ہو چھوٹا سا، آدمی اس میں چلا گیا، وہ مکان ہے، ظرف مکان ہے اور یہ مکین ہے۔ مکین سے مکان کیا ہوتا ہے؟ اگر یوں کہا جائے اللہ عرش پہ ہے، بیٹھا ہے، استوا کیا ہوا ہے اور ہمیشہ نعوذ باللہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ثابت ہو جائے گا کہ مکان اللہ سے گویا بڑی ہے، لہٰذا ایسی بات تو نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی قدرت، اللہ کی روشنی، اللہ کا نور تو پوری دنیا میں ہے، آسمان و زمینوں میں ہے، اس کی قدرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی ایک جگہ میں مان لینا یہ صحیح نہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا بالصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ کب؟ مرنے کے بعد، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر کی اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ تو حمیم کی جگہ کیا پڑھا تھا؟ جمیم، شمیم کچھ پڑھو گے تو پھر حمیم کا معنی بدل جائے گا۔ حمیم کا معنی گرم کھولتا ہوا، اور اس کا معنی کیا پتہ کیا ہے؟ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ دیکھو، برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب، یعنی آپ بہت پہلے کسی نے کیلنڈر لکھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے کیلنڈر آج بھی کام آتے ہیں، یعنی وہ اسی تاریخ کو عید ہوتی ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ابھی جدید دور میں ایسا بھی کہہ دیا جی پتہ نہیں 2055 تک یا کب تک یہ سردیوں میں ہی آئیں گے رمضان، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دے ہوئے علم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، یہ وہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا، یہ تھوڑا اشارہ کریں اس میں تشریح۔ اس کائنات کے جن حقائق کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے، اس سے دو باتیں ثابت کرنی مقصود ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کا یہ محیر العقول نظام، جس میں چاند سورج ایسے نپے تلے حساب کے پابند ہو کر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے۔ اس بات کو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ذات اتنے عظیم الشان کاموں پر قادر ہو، اسے اپنی خدائی میں آخر کسی اور شریک کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اگر اس دنیوی زندگی کے بعد آخرت کی ابدی زندگی نہ ہو، جس میں نیک لوگوں کو اچھا صلہ اور برے لوگوں کو برائی کا بدلہ نہ ملے، تو اس کائنات کی پیدائش بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا یہی کائنات توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کی ضرورت بھی ثابت کرتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی، جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ جو لوگ ہم سے یعنی آخرت میں ملنے کی کوئی توقع نہیں رکھتے اور دنیوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے،
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی یہ اکثر جگہ پہ آتا ہے نیچے نہریں بہر ہوں گی ایسے باغات، ٹھیک ہے نہیں۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ کیا ہے سبحانک اللہم، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبق پڑھیں، آپ بیٹھیں آرام سے۔